الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ان بیویوں کا کیا حال تھا؟ بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ باہر دیکھتی تھی، لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھی۔ اندر دیکھتی ہیں، بھرے ہوئے خیمے خالی نظر آتے ہیں۔ خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتی ہیں۔ یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا، یہ ایک تاجدار باقی تھا، اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا۔ ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچیں، اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت ہوگی۔ میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں، دل ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ جب امام عالی مقام ان بیویوں کے پاس آئے تو ان کو وصیت کی۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ میری بہن، تو نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو، میری بہن ہو۔ بہن، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تم نے دیکھا ہے کہ بابا نے بھی صبر کیا، اماں نے بھی صبر کیا۔ تم صابروں کی اولاد ہو، تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ دیکھنا میرے بات رونا نہیں، شور و شر نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا۔ میں تمہارے رونے دھونے سے واپس نہیں آ جاؤں گا۔ صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک بیوی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے، ایک بیوی کا نام لے کر سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے، اور آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ، جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 7 برس تھی، وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کیا کہا، بابا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کر کس کو پکاروں گی؟ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ بابا سب چلے گئے، تم تو نہ جاؤ۔ بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ باپ نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر اور منہ کو چوم کر فرمایا، اے میری بہن زینب، دیکھو یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ زینب، اس کو رونے نہ دیا کرنا۔ زینب، اس سے پیار کرنا۔ زینب، اس سے پیار کیا کرنا۔ زینب، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کی ہچکیاں بن گئی اور سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا، آج سکینہ ہی نہیں یتیم ہو رہی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ گیا۔ زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا ہم پر ہوا۔ افسوس، ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میری بہن، تمہیں کیا ہو گیا؟ صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ میری بہن، زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کہے چلے خیمے کے باہر۔ اب امام عالی مقام خیموں سے باہر آئے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا۔ جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے۔ جب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چڑھانے والا کوئی نہیں رہا، رکعت پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، امام گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کی طرف رخ کیا۔ سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا، آج ان کی کر لو زیارت، پھر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ادھر نہ پیش نہ کر دینا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو، میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا عورتوں کی سردار ہیں، میرے ہی نانا
نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے ہی چچا جعفر طیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں فرش زمین پر جہاں جاتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبرائیل امین آتے تھے۔ ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام اور ہدایت نصیب ہوئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نماز میں ہم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو۔ آؤ اپنی مرادیں پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے میں آئے۔ میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں۔ آؤ کیا دیکھتے ہو، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ عمر بن سعد شمر بن جوشن نے اپنی بزدلوں اور کمینوں کو مشغول کیا اور ابھارا۔ بدبختو، کیا دیکھتے ہو یہ اکیلا؟ تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کیا بات ہے تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ ان کے ابھارنے اور مشعلے بھرنے ہیں۔ پھر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے ابھی بھی اپنی تلوار ذوالفقار نیلام سے باہر نکالا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت امام عالی مقام اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی۔ امام عالی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میرے رگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ امام عالی مقام نے وہ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار کر لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کے پرکھے اڑا دیے۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا بھیڑ بکریوں کی طرح آگے ہو کر دوڑ پڑتے تھے، اور آپ یہ ثابت کر رہے کہ تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں، میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دو شہ پیغمبر پر سواری کی ہوئی ہے۔ تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے۔ آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ یزیدی لشکروں کا بیان ہے کہ یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں کہ ہم کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ 3 دن کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، بزدلو، کمینو، شرم و حیا کرو، یہ تنہا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے ہو کر بھاگتے ہو۔ اگر تمہاری ہمت جواب دے گئی ہے تو پیچھے ہٹو۔ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے چمن زہرا کی جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا۔